پاکستان میں مارشل لا لگا، پھر لگا اور پھر لگتا ہی رہا۔ اب تک پاکستان میں 4 مرتبہ مارشل لا کا نفاذ ہو چکا ہے۔ کیا یہ اتفاق تھا کہ یہ طویل سلسلہ شروع ہوا؟ کیا اس کی علامات پہلے سے ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھیں، یا یہ کہ اچانک ایک روز پورے ملک کو علم ہوا کہ ملک میں مارشل لا کا نفاذ ہو چکا ہے؟ کیا ملک کے سیاستدانوں نے، عدالتوں نے، اخبارات نے، دانشوروں نے اور عوام نے واضح علامات کو نظر انداز کیا، جس کے نتیجے میں 4 مرتبہ مارشل لا کا نفاذ کیا گیا؟ 1947 سے لے کر 2023 تک کل 4 مارشل لا لگائے جا چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں پہلے مارشل لا کے نفاذ کی۔ وطن عزیز میں پہلے مارشل لا کا نفاذ اکتوبر 1958 کو عمل میں آیا۔ یہ مارشل لا صدر سکندر مرزا نے نافذ کیا تھا اور بڑی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان ملک کے پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر مقرر ہوئے تھے۔ اکتوبر 1958 تک ملک کے سیاسی حالات بد سے بدترین ہو چکے تھے۔ مرکز میں وزارتیں لوٹنا روز کا معمول بن چکا تھا۔ مغربی پاکستان میں ایک سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب اور مشرقی پاکستان میں اسمبلی کے ڈیپٹی اسپیکر شاہد علی اسمبلی کے ارکان کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ واقعات بتاتے ہیں کہ صدر سکندر مرزا ملک کی سیاست پر حاوی ہونا چاہتے تھے۔ ملک کا سربراہ ہونے کے ناطے وہ اقتداری سیاست میں مؤثر تھے اور کنگ میکر کا کردار ادا کرنے لگے تھے۔ انہوں نے سیاستدانوں کے کمزوریوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا۔ قوم پرستوں کو آسرا دیا کہ وہ ساتھ دیں تو 1 یونٹ توڑ دیا جائے گا۔ مسلم لیگ سے نمٹنے کے لیے انہوں نے ریپبلکن پارٹی بنائی۔ غیر آئینی مداخلت کا یہ علم تھا کہ 2 سال کے مختصر عرصے میں 4 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے۔ مورخین سکندر مرزا کو ملک میں سیاسی عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ بقول ایوب خان، وہ لمحہ جس کا مدت سے انتظار تھا آخر کار آن پہنچا تھا اور اب ذمہ داری سے جان چھڑانا ممکن نہیں رہا تھا۔ 7 اکتوبر 1958 کو صدر سکندر مرزا نے مرکزی اور صوبائی حکومتوں اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو توڑنے، آئین کو منسوخ کرنے اور ملک میں مارشل لا نافذ کر کے ایوب خان کو اس کا منتظم اعلیٰ مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ تاہم ملک کی صدارت بدستور سکندر مرزا ہی کے پاس رہی، مگر ایوب خان مزید اختیارات چاہتے تھے۔ چنانچہ 24 اکتوبر 1958 کو انہیں ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ ایوب خان نے اسی دن اپنے نئے عہدے کا حلف اٹھایا اور نئی کابینہ کے ارکان کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ اس کابینہ میں جنرل ایوب کے علاوہ 3 فوجی افسران، لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان، لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی اور لیفٹیننٹ جنرل کے شیخ اور 8 سویلین وزراء منظور قادر، FM خان، حبیب الرحمان، ابو القاسم، حفیظ الرحمان، محمد شعیب، مولوی محمد ابراہیم اور ذوالفقار علی بھٹو شامل تھے۔ مگر ایوب خان اور سکندر مرزا کے درمیان حائل خلیج مزید وسیع ہوتی گئی۔ 3 دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو صبح کے وقت ایوب خان کی کابینہ نے اپنے عہدوں کے حلف اٹھائے اور اسی دن رات 10 بجے ایوب خان کی ماں پر 3 فوجی جنرلوں واجد علی برکی، اعظم خان اور کے شیخ نے سکندر مرزا سے ان کے استعفے پر دستخط دیے اور ملک میں طاقت کے تمام منبع جنرل ایوب خان کے اختیار میں آ چکے تھے۔